السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تم کو وسطاً، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے۔ یہ امت سے مراد سارے مسلمان ہیں، علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین، تو سارے مسلمانوں کا کام گواہی دینا ہے انسانوں پر۔ سارے مسلمان کس انسان پر گواہی دیں گے اور کس بات کی گواہی دیں گے؟ جب سارے مسلمانوں کو گواہی دینا ہے تو مسلمان کے مقابلے میں کون؟ غیر مسلم۔ مسلمان کے مقابلے میں کون؟ غیر مسلم۔ تو سارے مسلمانوں کو گواہی دینی ہے غیر مسلم پر۔ کس بات کی؟ اسی بات کی گواہی جس کی گواہی رسول دیں گے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تم پر گواہ ہوں گے، تم لوگوں پر گواہ ہوگے۔ رسول کس بات کی گواہی دیں گے مسلمانوں پر؟ اسی بات کی گواہی دیں گے کہ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام توحید کا، میں نے تیرا دین اسلام ان لوگوں تک پہنچایا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں سارے جو موجود تھے سارے مسلمانوں سے گواہی لی، الا هل بلغت، میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا؟ سبوں نے کہا قد بلغت وادیت الامانۃ، ہاں پہنچا دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ اور یہی گواہی ہم لوگوں سے لی جائے گی کہ تو نے کس کو دین پہنچایا۔ سارے مسلمانوں سے گواہی لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام سے کا قول نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، کہ اللہ میں نے ان کو وہی باتیں بتائیں جن کا حکم تو نے مجھے دیا تھا کہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ لوگو اللہ کی ہی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تم سب کا رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں اس بات پر گواہی دیتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا۔ تو مسلمانوں کو بھی یہی گواہی دینی ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام توحید کا، میں نے تیرا دین اسلام فلاں کو پہنچایا، فلاں کو پہنچایا، فلاں کو پہنچایا۔ تو کیا آج کا مسلمان غیر مسلموں کو دین پہنچا رہا ہے؟ نہیں، الا ماشاء اللہ۔ جبکہ کام کرنا ہے کس کو؟ سارے مسلمانوں کو۔ تو غیر مسلموں کو نظر انداز کرنا، ان کو دین نہ پہنچانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ کیا دلیل؟ کہ غیر مسلموں کو دین نہ پہنچانا بہت بڑا جرم ہے۔ پڑھیے آیت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے دی گئی ہے۔ کس کو اللہ نے گواہی دینے کے لیے کہا ہے؟ مسلمانوں کو۔
آیت پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ مسلمانوں تم کو گواہی دینی ہے، اگر نہیں گواہی دیتے تو تم سب سے بڑے مجرم۔ اس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس واضح دلیل اور ہدایت کو جس کو ہم نے کتاب میں اتارا سارے انسانوں کے لیے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو مسلمانوں کا اسلام غیر مسلموں کو نہ پہنچانا، دین کو چھپانا، یہ اللہ کی لعنت کا باعث ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لوگ بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، لوگ بھی اس کو دشمن سمجھتے ہیں، ستاتے ہیں۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں، آپ شکایت بھی کرتے ہیں ہم کو ستایا جا رہا ہے، ہم کو ستایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ظلم کس کا نتیجہ؟ آپ نے پہلے ظلم کیا، آپ نے ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کی، آپ نے ان کو جہنم سے بچانے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، تو سب سے پہلا ظلم تو آپ کا ہے۔ اب نتیجے میں عذاب آیا ہوا ہے، یہ نتیجے میں عذاب آیا ہوا ہے کہ آپ کو دشمن سمجھا جا رہا ہے اور ستایا جا رہا ہے۔ نکلنے کی ترکیب کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی ترکیب کیا، ان کی دشمنی سے بچنے کی ترکیب کیا، کیسے دشمنی ختم کریں، اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں۔ اللہ تعالیٰ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، ہاں اگر یہ مسلمان توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے تو بڑی غفلت ہوئی، ہم نے ان کو نظر انداز کیا، ہم نے ان کو غیر سمجھا، حالانکہ یہ تو تھے ہمارے ہی بھائی، ہیں ہمارے ہی بھائی، یہ ہیں ہمارے ہی بھائی، تو ہم نے ان کو چھوڑا کیوں؟ سمجھا کہ وہ تو غیر ہیں۔ مسلمانوں میں یہ بات نہ پیدا ہونے پائے کہ غیر مسلم غیر ہیں، ہم اپنی قوم کی اصلاح کر لیں تو ہمارا کام پورا، یہ بات مسلمانوں میں نہ آنے پائے۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطاب کرتے تھے مسلمانوں کو یاد دلاتے تھے کہ وہ غیر مسلم تمہارا بھائی ہے، اس کو بھولنا نہیں۔ جب بھی خطاب کرتے تھے تو مسلمانوں کو بتاتے تھے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی ہے، بھولنا نہیں۔ کہاں بتاتے تھے بھائی؟ کہاں بتاتے تھے؟ خطبہ مسنونہ میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، آپ سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ان 3 آیتوں میں سے بیچ کی آیت پر ذرا غور کر لیجئے، کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک ذات سے پیدا کیا، وہ ذات کون؟ آدم۔ سارے انسان کس کی اولاد؟ آدم کی اولاد۔ مسلم بھی آدم کی اولاد، غیر مسلم بھی آدم کی اولاد۔ آدم کا جو خون مسلمان میں دوڑ رہا ہے، آدم کا وہی خون غیر مسلم میں دوڑ رہا ہے۔ تو یوں کہیے کہ ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔ اور بات اتنی ہی نہیں کہ ہم سب کے باپ ایک، سب کی ماں بھی ایک، سب کی ماں بھی ایک۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، اے انسانوں
ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک مرد سے، وہ مرد کون؟ آدم، اور ایک عورت سے، وہ عورت کون؟ حوا۔ سارے انسان مسلم ہو یا غیر مسلم، سب آدم اور حوا کی اولاد، سب کے باپ ایک، سب کی ماں ایک، تو کیسے وہ غیر ہوئے ہیں؟ وہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ تو جیسے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ کیسے جہنم سے بچ جاؤں، جیسے ہمیں مسلمانوں کی فکر کرنی ہے کہ کیسے جہنم سے بچ جائیں، اسی طریقے سے ہمیں غیر مسلموں کی بھی فکر کرنی ہے کہ کیسے وہ جہنم سے بچ جائیں۔ یہ فکر کیے بغیر ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم تو سنت کے شیدائی ہیں۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہم تو سنت کے شیدائی ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری نماز ویسے نہیں ہوتی جیسے اللہ کے رسول پڑھتے تھے؟ ہوتی ہے۔ کیا ہم روزہ ویسے ہی نہیں رکھتے جیسے اللہ کے رسول رکھتے تھے؟ رکھتے ہیں۔ تو کیا رسول نمونہ ہیں صرف نماز میں، روزہ میں، حج میں، زکوٰۃ میں، دعوت میں کون نمونہ؟ کیوں یہ نہیں کہتے کہ جیسے اللہ کے رسول دوسروں کو دعوت دیتے تھے ہم بھی دعوت دیں گے؟ کیوں نہیں کہتے یہ؟ یہاں نمونہ کون بن رہا ہے آپ کا؟ جبکہ ہمارا وجود ہی اسی کام کے لیے ہے، مسلمانوں کا وجود ہی اسی کام کے لیے ہے، مسلمانوں کا خصوصی انتخاب اسی کام کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تم اللہ کی راہ میں بھرپور محنت کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تم اللہ کی راہ میں بھرپور محنت کرو۔ لفظ جہاد استعمال کیا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں جنگ آتی ہے کہ جہاد بے معنی قتال، قتال بے معنی جنگ اردو میں نہیں بھائی۔ جنگ تو آخری کڑی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام پر رہنے نہ دیا جائے، اسے اسلام پر عمل کرنے میں مارا جائے تو پھر جنگ چھڑے گی، ورنہ جہاد تو یہ ہے کہ جاہد یجاہد مجاہدتاً و جہاداً، بھرپور محنت کرنا، کسی بھی کام میں پوری طاقت جھونک دینا کا نام جہاد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن میں ہے سورہ فرقان میں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن کے ذریعے سے بھرپور جہاد کیجیے، قرآن کے ذریعے سے بھرپور جہاد کیجیے۔ قرآن کوئی ہتھیار ہے، لڑنے کی چیز ہے نہیں، قرآن کی تبلیغ کیجیے، اس کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دیجیے، اور لفظ جہاد استعمال کے لیے کیا گیا ہے۔ ایک صحابی آئے کہ اللہ رسول میں بھی جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میں بھی جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں احی والداک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہاں؟ تو آپ کہتے ہیں ففیہما فجاہد، ففیہما فجاہد، جاؤ انہی کی خدمت کرو، بھرپور محنت کرو، ان کی خدمت کرو۔ لفظ جہاد استعمال ہوا ہے، ففیہما فجاہد، تو کہاں سے لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ جب لفظ جہاد آئے تو جنگ مطلب ہے؟ نہیں، جہاد کا مطلب بھرپور محنت کرنا ہے۔ کہا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، قرآن کے ذریعے سے بھرپور محنت کرو اسلام کی تبلیغ کی، کہ اللہ تعالیٰ قرآن نے اسی کام کے لیے اتارا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، قرآن ہم پر اسی لیے اتارا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو ڈراؤں اور آنے والی نسلوں کو ڈراؤں، جس تک یہ اسلام پہنچے، جس تک یہ قرآن پہنچے۔ تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ غیر مسلموں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، جیسا کہ رسول نے کوشش کی۔ رسول کی کیسی کوشش تھی ان کو جہنم سے بچانے کی؟ رسول کی کیسی کوشش تھی جہنم سے بچانے کی؟ سنیے اللہ کیا کہتا ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان غیر مسلموں کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔
इल्लम युमिनु, अगर वो ईमान न लाएं, असफन, मारे गम के, वो ईमान न लाएं तो आपको गम किस बात का? वो ईमान न लाएं तो आपको गम इस बात का कि हमारा इंसानी भाई शिर्क पर मरकर आग में जलेगा, हमारा इंसानी भाई कुफ्र पर मरकर जहन्नम में जलेगा, बचाओ इनको। क्या दलील? क्या आपको गम इसी बात का था कि हमारा इंसानी भाई शिर्क पर मरकर आग में जलेगा? क्या दलील कि गम इसी बात का था? दलील, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम से अपनी कैफियत बयान करते हुए कहते हैं कि मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसी ही है, कमसल कौमिन इस्तौक़दू नारन, या कमसल रजुलिन इस्तौक़द नारन, कि एक शख्स है आग जला रहा है, आग जली है तो उसमें कीड़े मकोड़े आकर गिर रहे हैं, तो कीड़ों को हटा रहा है कि इधर आग है जल जाओगे, हटो हटो। रसूल कहते हैं मेरी कैफियत बिल्कुल इसी तरह है, इन्नी लआखिज़ुन बिहुजज़िकुम अनिन नार, मैं तुम्हारी कमर पकड़ के खींच रहा हूँ कि आगे आग है, शिर्क पर मरोगे तो जलोगे। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो ला इलाहा, तौहीद को अपना लो, बच जाओगे। ये फ़िक्र है, इस फ़िक्र के बगैर हम कैसे पक्के मुसलमान हो सकते हैं? नहीं हो सकते पक्के मुसलमान, बल्कि अल्लाह ताला तो कहता है ये झूठा मुसलमान है। इस फ़िक्र के बगैर, इस मेहनत के बगैर ये सच्चा मुसलमान नहीं, झूठा मुसलमान है। कहाँ कहता है भाई इसके बगैर झूठा मुसलमान? जी हाँ, पढ़िए आयत। कहता है अल्लाह ताला, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग समझ बैठे हैं कि उनको छोड़ दिया जाएगा, जहन्नम से नजात मिल जाएगी, कि वो कहते मैं ईमान लाया हूँ, मैं कलिमा पढ़ लिया हूँ। वहुम ला युफ्तनून, उनको आजमाया नहीं जाएगा। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने अहले ईमान को इनसे पहले भी आजमाया, और यही आजमाइश उनके सच्चे और झूठे होने की अलामत है। फ़ला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन, अल्लाह ताला तो देखना चाहता है कि कौन अपने ईमान में सच्चा है और कौन झूठा है। इस राह में जो मेहनत करेगा वो सच्चा, जो मेहनत नहीं करेगा वो झूठा। क्या दलील भाई कि ये आजमाइश दीन पहुँचाने की आजमाइश है, अल्लाह की राह में मेहनत करने की आजमाइश है। दलील कहा अल्लाह ताला ने, वलनब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम, हम तो तुमको आजमाएंगे यहाँ तक कि देखें तुम में से कौन हमारी राह में मेहनत कर रहा है। अगर दीन का प्रचार कर रहे हो, दीन को फैला रहे हो, दीन के लिए मेहनत कर रहे हो, तुम सच्चे मोमिन, वरना फिर झूठे मोमिन। ये जो तुम कहते हो मैं कलिमा पढ़ लिया हूँ, जन्नत, कहाँ से जन्नत? मेहनत किए बगैर जन्नत, बस ज़ुबान से कहो और जन्नत, ऐसा नहीं होने वाला है। जन्नत की गारंटी हटा ली जाएगी। अरे जन्नत की गारंटी हटा ली जाएगी? हमने तो उलमा से सुना है, हदीस सही है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने ला इलाहा पढ़ लिया वो तो जन्नत में चला गया। तो ये कैसी बात करते हैं कि कलिमा पढ़े हैं फिर भी जन्नत की गारंटी ख़त्म हो रही है? भाई मुझको किसी की जन्नत छीनने का क्या हक़ है? मैं क्यों किसी की जन्नत छीनने गया? जिसने जन्नत की गारंटी दे रखी है इस कलिमा पर, वही जोड़ दे, कलिमा पढ़ो बताओ दूसरों को, कलिमा पढ़ो पहुंचाओ दूसरों को, तब तुम्हारे लिए जन्नत। कहाँ भाई, ये तो नई बात मालूम होती है कि जिसने कलिमा पर जन्नत की गारंटी दी है उसने जोड़ दिया है कि कलिमा पढ़ो दूसरों को पहुंचाओ। कहाँ भाई, वक्त कम है, मुख्तसर सीधे हदीस आयत। कहता है अल्लाह ताला, हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम समझते हो कि हम जन्नत में चले जाएंगे कलिमा पढ़ लिए हैं? क्या तुम समझते हो जन्नत में चले जाएंगे कि कलिमा पढ़ लिए हैं?
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، جبکہ اللہ نے ابھی دیکھا نہیں کہ تم میں سے کتنے لوگوں نے اسلام میں محنت کی ہے۔ اگر محنت کرتے تو واقعتاً تم جنتی، نہیں تو جھوٹے مومن تمہاری جنت کہاں ہے؟ جنت کی گارنٹی ہٹا لی جا رہی ہے۔ تو کتنا بڑا خطرناک معاملہ ہے مسلمانوں کا، غیر مسلموں کو دین نہ پہنچانا، ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہ کرنا، کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ہماری جنت کی گارنٹی ختم ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اب جب کہ آپ کی آنکھ کھل گئی ہے، اب آپ ارادہ کر لیجئے ہم کو تو دین لوگوں تک پہنچانا ہے، ہم کو ان کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرنی ہے کہ یہی سنت رسول ہے، ہمارا وجود اسی کام کے لیے ہے کہ ہم خود توحید پر قائم رہیں، اسلام کو مضبوطی سے تھامیں اور دوسروں تک پہنچائیں، تو ہماری نجات ہے۔ اچھا بھائی، یہ تو ہو گیا، آج تو آنکھ کھلی کہ غیر مسلموں کو دین پہنچانا ہے، ان کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہاں کے حالات آپ دیکھتے نہیں کیا؟ لوگ کہتے ہیں یہاں کے حالات آپ دیکھتے نہیں کیا؟ آنکھ بند کر کے آپ لوگ جی رہے ہیں۔ دیکھیے فلاں صاحب دین کا کام کر رہے تھے، ان کو بھیج دیا کہاں، فلاں کر رہے تھے ان کے ساتھ یہ، تو حالات دیکھتے نہیں کیا؟ حالات دیکھتے ہیں، اس سے برے حالات گزر چکے، اس سے برے حالات گزر چکے، قرآن میں موجود ہے، پڑھیے قرآن، اس سے برے حالات کی طرف رہنمائی کیسے اور اس میں کیا کیا لوگوں نے کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، یاد کرو اس دن کو جب تم کم تھے، کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم کو ڈر لگا رہتا تھا کہ ہم کو اٹھا لیا جائے گا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم کو ڈر لگا رہتا تھا کہ ہم کو اٹھا لیا جائے گا، مگر انہوں نے دین کا کام کیا تو کیا ہوا؟ فآواکم وأیدکم بنصرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، مدد خاص سے نوازا، اور پھر ڈر ختم ہوا، حکومت قائم ہونے کی۔ یہ فلاں سے ڈرو، فلاں سے ڈرو، اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطان ہے جو تم کو ڈراتا ہے کہ دین کا کام نہ ہونے پائے۔ کیسے ڈراتا ہے؟ پڑھیے آیت، الذین قال لهم، اذان کس میں ہے؟ 8 نہیں، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ یہ غزوہ احد جنگ کے موقع سے یہ آیت نازل ہوئی۔ احد جنگ میں ابتداءً مسلمانوں کو فتح ملی، آخر میں ان کو شکست ہو گئی، اپنے کچھ غلطی کی وجہ سے شکست ہوئی، ان جنگ ختم ہوئی۔ شیطان نے مشرکین مکہ سے کہا ارے جنگ ختم کر کے جا رہے ہو، یہ تو اچھا موقع تھا، 70 ہی کیا، آج تو سب کو ختم کر سکتے تھے، 70 شہید ہوئے اس میں صحابہ، 70 شہید ہوئے۔ تو شیطان ان کو پڑھا رہا ہے کہ آج تو اچھا موقع تھا، 70 ہی کیا، سب کو ختم کر دیتے تھے، ایسے کیوں جا رہے ہو، چلو اب مدینے پر حملہ کریں گے، ایک چن چن کر کے سب کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ سب پھر جمع ہوئے اور مدینے پر حملے کی پلاننگ ہونے لگی۔ شیطان مدینہ والوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ بھائی وہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، مدینے پر حملہ ہونے والا ہے، کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، سب دروازہ بند کر لو۔ وہی آیت پڑھی، آیت کا ترجمہ سن لیجیے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو، ڈر کر بند کر دو دروازے، نکلو مت۔ فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا کہ ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا تو کون کیا کر لے گا۔
چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل جو لوگ جنگ میں شریک تھے وہی آج نکلیں گے مقابلے کے لیے۔ مرہم پٹی ہے، کتنے کے کئی پٹیاں ہیں، کئی زخم لگے ہوئے ہیں، نکلے اسی حالت میں۔ جو ہاں وہ لوگ جمع تھے، جب یہ قریب ہوئے دیکھ کر وہ بیچارے پریشان، وہ تو سمجھ بیٹھے تھے کہ جائیں گے آسانی سے مدینہ لوٹ کر کے آ جائیں گے، یہ جتھا دیکھ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے کہ بھائی یہ تو ہم نہیں کر، ایسے بہادر لوگوں سے ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھاگنے کو، ان کے نکلنے کو، بغیر کسی نقصان کے واپس آنے کو نقشہ یوں کھینچتا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ کے نعمت، رحم و کرم سے یہ لوگ واپس آئے، کسی کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا۔ تو نکلو اللہ کے لیے، ڈرتے کیوں ہو؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو تم کو ڈراتا ہے اپنے ماننے والوں سے کہ دین کا کام کرو گے تو پکڑ لیے جاؤ گے، دین کا کام آؤ گے تو ایسی انکوائری شروع ہو جائے گی، تمہارے پیچھے لوگ پڑ جائیں گے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مومنین، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میری طاقت کے سامنے کس کی چلے گی؟ اگر تمہارا ایمان پکا ایمان ہے تو مجھ سے ڈر کر میرا کام کرو، وخافون ان کنتم مومنین۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کی حکومت، ان کی طاقت، ان کا فلاں، ان کا فلاں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، کہتا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کافرین جو بہت تیزی سے، کافر جو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، تم کو ان کی طاقت دیکھ کر غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو نقصان پہنچا لیں گے؟ مطلب اللہ کے بندوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو ہمارا کام کرے گا، ہم اس کو بچانا چاہیں گے تو کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو، تازہ کرو کہ ہم اللہ کا کام کریں گے، وہ بچانا چاہے گا تو پھر ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس نے ہمارے لیے شہادت رکھی ہے تو پھر اس سے بڑا کام کیا؟ ہم جی کر کریں گے کیا؟ شہادت سے بھی کوئی بڑا مقام ہے۔ اسی کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اگر ہماری راہ میں تم کو کچھ تکلیف ہوتی ہے تو سن لو، إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اگر تم کو اس راہ میں کچھ نقصان پہنچے، تکلیف پہنچے تو اس سے پہلے بھی لوگوں کو پہنچ چکا ہے۔ یہ دنیا الٹ پھیر ہوتے والی چیز ہے۔ یہ دنیا کبھی ایک کے ہاتھ میں نہیں، کبھی کسی کی حکومت، کبھی کسی کی حکومت، اللہ کی حکمت جیسے ہو اور محنت جو جیسا کرے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس دنیا میں جو جیسی محنت کرے گا وہ پائے گا۔ دیکھیے وہ کتنی محنت کرتے ہیں، دیکھیں وہ کتنی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں بدلہ دیتا ہے اس کو۔ اگر مسلمان محنت کریں تو اللہ کی رحمت انہی کے ساتھ خاص ہے، آپ کے لیے نہیں۔ اصل تو حقدار آپ ہیں، کرو تو اللہ کا کام، سو گے تو نہیں بدلے گی دنیا۔ تو کہا اچھا تو بھائی بہرحال حالات تو ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط بنا رہا ہے کہ تم اللہ کا کام کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو یہ جو ہمارا ایمان تازہ ہو کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو کر رہے گی، اس کے لیے ہم یہ جو کہا فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے مت ڈرو، ہم سے ڈرو اور میرا کام کرو۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دین کی دعوت کے لیے کسی قسم کی حکمت کی ضرورت نہیں ہے؟ بس نکلو، لوگوں سے کہو اسلام لاؤ ورنہ جہنم میں جاؤ گے؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ اسلام کی دعوت کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں اسلام لاؤ ورنہ جہنم میں جاؤ گے، نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ دعوت دو، نرم زبان کے ساتھ دعوت دو۔ تمہاری بات سچی کیوں نہیں؟ سچی ہے مگر پھر بھی بات مؤثر ہو، بات اثر کرنے کے لیے اسلوب اچھا ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے،
کہ رسول سے سچا انسان کون ہو سکتا ہے، آپ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم بن گئے، آپ کی زبان نرم، آپ کا دل نرم، جس کی وجہ سے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، آپ کا دل سخت ہوتا، سب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، سب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو دعوت کے لیے حکمت چاہیے، حکمت کے ساتھ دعوت دیں گے۔ حکمت دعوت کا تقاضا ہوگا حالات جہاں کے جیسے ہیں اس انداز میں دعوت دی جائے۔ جہاں کھلی چھوٹ ہے آپ کو دعوت کی، کھلے طور سے علی اعلان دعوت دیں گے۔ جہاں کھلی چھوٹ نہیں ہے وہاں تنہا تنہا دعوت دیں گے، ایک ایک کر کے دعوت دیں گے۔ تو حالات جیسے ہوں اس اعتبار سے دعوت دی جائے گی، مگر دعوت چھوڑی نہیں جائے گی کہ حالات اچھے نہیں، حالات اچھے نہیں اس کا حوالہ دے کر دعوت بند کرو، ایسا نہیں کہ مکہ جیسے حالات میں بھی دعوت چھوڑی نہیں گئی، دعوت کو جاری رکھا گیا، اور اس ایمان کے ساتھ کہ اگر اللہ ہمیں بچانا چاہے تو کوئی کچھ کر سکتا ہے نہیں۔ اس آیت کو پڑھتے رہیے، اس آیت کو پڑھی، بڑی ہی اہم آیت ہے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، کیا اللہ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہ آپ کو لوگ ڈراتے ہیں فلاں اور فلاں سے، تو اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو یقین رکھو کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اس کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو عام کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ کے دین کے لیے محنت کرو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اچھا، تو اب مسئلہ رہ گیا کہ کیسے کریں، کیسے کریں دین کی دعوت؟ دین کی دعوت کے مختلف طریقے ہیں۔ دین کی دعوت کے لیے ماحول کو بدلنا پڑے گا، نفرت کا ماحول ختم کرنا پڑے گا، نفرت کا ماحول ختم کرنا پڑے گا۔ کہ نفرت کے ماحول کا مطلب ہے آپ ان کو دشمن سمجھیں، وہ آپ کو دشمن سمجھیں، اور جب تک آپ کو دشمن سمجھا جائے گا آپ کی بات سنی نہیں جائے گی۔ تو نفرت کا ماحول ختم کرنا ہوگا، دشمنی کا ماحول ختم کرنا ہوگا۔ یہ دشمنی کا ماحول کیسے ختم ہوگا؟ سنیے آیت، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کیسے نفرت کا ماحول ختم کیا جائے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے، اور دشمنی بھی دین کو لے کر کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا، تو کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو، ان تعتدوا، کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو۔ تم مسلمان ہو، تم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، ہر شخص کو انصاف دو گے اور دشمنی ختم کرو گے۔ اور دشمنی ختم کرو گے کیسے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جو تم سے دشمنی کر رہا ہے اس کا ساتھ دو گے اچھے کاموں میں اور نیک کاموں میں۔ یہ مت سمجھو کہ دشمن کا ہر کام برا ہوتا ہے، نہیں، وہ بھی تو بہت سارا کام اچھا کرتے ہیں، تو ان کا جو کام اچھا ہو اس میں ان کا ساتھ دو، اور تم جو اچھا کام کر رہے ہو ان کو ساتھ لو، بلاؤ ان کو۔ تو جب آپس میں ملنا جلنا ہوگا تو آہستہ آہستہ دشمنی ختم ہوگی، آہستہ آہستہ دشمنی ختم ہوگی۔ اور ایک بات جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ملک کا دشمن سمجھا جاتا ہے نا بھائی، کہا جاتا ہے یہ تو ملک کے غدار ہیں۔ کیوں یہ بات آ رہی کہ یہ ملک کے غدار ہیں؟ یہ بات اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم نے ملک کی خدمت میں حصہ داری کم کر لی، بلکہ ختم کر دی۔ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا؟ کھا رہے پی رہے ہیں بس، پولیس میں آپ ہیں، فوج میں آپ ہیں،
بیرسٹر آپ کے ہیں، وکلا ہیں آپ کے، جج ہیں آپ کے، پھر کس میدان میں آپ کر رہے ہیں؟ انجینئر ہیں آپ کے جو ملک کو ترقی دینے کے لیے مختلف راہیں دکھائیں؟ نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اب یہ بہترین وقت ہے. اب +2 کا امتحان چل رہا ہے، +2 کے بعد مختلف صلاحیت کے طلباء ملیں گے، تو بستی والوں پر، بستی کے ذمہ داروں پر فرض بنتا ہے کہ یہ کوچنگ سینٹر قائم کریں. آپ کی بستی کے جو طلباء جس فن میں اچھی صلاحیت رکھتے ہیں اس فن میں لگائیے. بہادر ہے، مضبوط ہے، فوج میں داخل کیجیے. اس سے کمتر ہے مگر وہ طاقتور ہے، پولیس میں لگائیے. اچھا دماغ رکھتا ہے، قانون میں اس کو اچھی مہارت ہے، LLB پڑھائیے، وکیل بنائیے. اس سے اچھی مہارت ہے تو مجسٹریٹ کا امتحان ہوتا ہے، اس میں اس کی کوچنگ کیجیے کہ اس میں جائیں. اچھا انجینئر بن سکتا ہے، میزائل بنا سکتا ہے، فلاں فلاں بنا سکتا ہے. افراد فراہم کیجیے، کوچنگ کیجیے کہ ملک کی ترقی میں اس کا حصہ لگے، آپ کا حصہ لگے. اگر آپ ملک کی ترقی میں حصہ لیں گے تو پھر آپ کو متہم نہیں کیا جائے گا بلا وجہ. ہر قوم اپنے ماہرین کی عزت کرتی ہے. آپ یہ رونا بند کیجئے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، نہیں، آپ حصہ لیجئے. میں ایک مثال آپ دیکھ لیجیے اسی وقت میں. عبدالکلام مسلمان، عبدالکلام میزائل میکر مسلمان، اس حکومت میں صدر بنا نہیں بنا، صدر بنا نہیں بنا. یہ ایک مثال آپ کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اگر ہم اپنے فن میں ماہر افراد پیدا کریں، حکومت آپ کے لیے مجبور ہوگی کہ اس کو عزت دو، ملک کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ ملک کو فائدہ پہنچا رہا ہے. یہاں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ غیر مسلم حکومت میں ہماری حصہ داری تو ناجائز ہے، کیسے ہم حصہ لیں؟ اللہ کے بندے، اس ملک میں آپ رہیں اور حصہ نہ لیں تو آپ یہ سوچ نکالیے کہ اس حکومت میں ہمارا حصہ لینا کیسا. کیوں نکالیں بھائی؟ کس دلیل کی بنیاد پر ہم نکالیں اس سوچ کو؟ دلیل یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام مہارت رکھتے تھے خواب کی تعبیر. یہ خواب کی تعبیر کے ساتھ اس فن میں بھی مہارت تھی کہ غلہ کو کیسے محفوظ کیا جائے. قحط سالی کی نوبت آ رہی تھی، بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر بتائی گئی کہ 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، 7 سال اچھی پیداوار ہوگی. فکر ہوئی کہ کیسے غلہ کو محفوظ رکھا جائے، یہ فکر ان کے پاس موجود تھی. انہوں نے بتایا کیسے کیا جائے. بلا کر بادشاہ نے، جو جیل میں ڈالا تھا ان کو، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا تھا، جیل سے باہر نکالا، کہا کہ آپ وزیر غذا رہیں گے، وزیر غذا آپ رہیں گے، وزیر خوراک آپ رہیں گے. ان کے حوالے کیا اور جب ان کی مہارت اور آگے بڑھی تو ملک کے بادشاہ بنا دیے گئے. اور وہ کس کی بادشاہ تھی؟ غیر مسلم بادشاہ تھا. کیا دلیل؟ غیر مسلم بادشاہ تھا. پڑھی آیت، کہا اللہ تعالیٰ نے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ. بادشاہ کے مذہب میں، بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے، پکڑ نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ترکیب بتائی. تو بادشاہ کا دین الگ تھا، یوسف علیہ السلام کا دین الگ تھا، پھر بھی اس حکومت کا حصہ بنے. تو آپ ملک کو کیسے فائدہ پہنچاتے سکتے ہیں؟ پہنچائیے، پوری محنت کیجیے، کوچنگ کیجیے اپنے بچوں کی، دیکھیے آگے چل کر کیا ہوگا انشاءاللہ. اور مزید بس اسی پر ختم کر دے رہا ہوں، وقت ہو رہا ہے. تو نفرت کا ماحول ختم کرنے کے لیے ہمیں وہی ترکیب اپنانی پڑے گی جو ترکیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی مدینہ پہنچ کر، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے. مدینہ پہنچ کر آپ نے کیا کیا؟ مدینہ پہنچ کر آپ نے ہر قبیلے کے سردار کو جمع کیا، ہر قبیلے کے سردار کو جمع کیا، جمع کر کے امن معاہدہ قائم کیا. وہ کیا تھا؟ اس کے اہم بنیادی نکات جو تھے، یہاں بھی لاگو ہو سکتے ہیں، آرام سے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. ہر مذہب والوں کو
اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے اور چلنے کی آزادی ہوگی۔ تم یہودی ہو اپنے یہودی پر رہو، تم عیسائی ہو اپنا کام کرو، فلاں ہو مشرک ہو اپنا کام کرو۔ ہر شخص کو عقیدے کی آزادی ہوگی، اپنے مذہب پر رہنے کی آزادی ہوگی۔ ہر شخص مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، ہم سب مل کر کے سارے مسلم، تکثیری معاہدہ وہاں بھی، یعنی تکثیری معاشرہ جس کو کہتا ہے کہ ایک معاشرے میں کئی قسم کے کئی مذاہب کے ماننے والے ہوں، وہاں تھے مدینے میں، یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے، مشرک بھی تھے، مسلم بھی تھے، تو سب کو ملا کر کے ایک وفاق قائم کیا امن کا، کہ ہم سب مل کر مدینے کا دفاع کریں گے، مدینے پر کسی قسم کا حملہ نہیں ہونے دیں گے، اگر کہیں سے حملہ ہوا سب مل کر کے ہم مدینہ کا دفاع کریں گے۔ تیسرا یہ تھا کہ ہم میں کوئی محتاج نہیں رہے گا، ہم محتاجوں کی مدد کریں گے۔ محتاجوں کی مدد کے سلسلے میں پہلے تو یہ ہوگا کہ ہر کمیونٹی والے اپنے اپنی کمیونٹی کو سنبھالیں گے، اور ان کی سمجھ سے وہ باہر رہے تو پھر دوسرے کی مدد ہوگی۔ تو اس طریقے سے محتاجوں کی محتاجی دور کی جائے گی، مدد کی جائے گی، کمیونٹی سے آگے بڑھے تو پھر سب مل کر کے۔ چوتھی بات کہ ہم کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، اچھے لوگ سب مل کر برے کو تنبیہ کریں گے، ہم کسی پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، انصاف ہر شخص کو دلائیں گے، اور ہم سب مل کر کے جتنے اچھے لوگ ہیں سب مل کر برے کو شکنجہ کسیں گے کہ نہیں، برا نہیں ہونے دیں گے۔ جب یہ معاشرہ طے ہو جائے تو پھر کہیں کچھ ہو سکتا ہے؟ امن کا معاہدہ ہوا نہیں؟ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ میں جو سرکردہ لوگ ہیں ان کے سرکردہ لوگوں کو، اہم شخصیات کو بلائیے، بیٹھ کر کے اس طرح کا امن کمیٹی قائم کیجیے، اس طرح کے معاہدے طے کیجیے کہ ہم سب اپنے محلے کی، اپنے شہر کی حفاظت کے لیے یہ کمیٹی رہے گی، اس کا ساتھ دیں گے، تو انشاءاللہ موجودہ نفرت کا ماحول ختم ہوگا، اور تعلقات بڑھانے کی نوعیت مختلف قسم کی۔ اب چھوٹے پیمانے پر میں کہتا ہوں جو آسانی سے آپ حل کر سکتے ہیں۔ اکثر جگہوں پر ملی جلی آبادی ہے، چائے پینے کے لیے ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں، ناشتہ بسا اوقات ایک ہی جگہ کھاتے ہیں، تو ایسا کیجئے کہ آپ سے قریب آپ کے محلے کے جن سے پہلے سے جان پہچان ہے، 2-4 دن آپ ان کے چائے کا پیسہ دے دیجئے، کبھی ناشتے کا پیسہ دیجئے۔ اگر آپ نے 2-4 بار ایسا کیا تو کیا کریں گے؟ 5ویں بار کہیں گے رہنے دیجئے میں پیسہ دیتا ہوں۔ انسان ہے بھائی، سب کے دل میں، سب کے سینے میں نرم دل موجود ہے، آپ کر کے تو دکھائیے۔ آپ تو یہ آسان ترکیب ہے نہیں آسانی سے، اور یہ پوری تو اس طریقے سے آپ اس فارمولہ پر عمل کریں گے تو یہ فارمولہ اصل میں اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اچھا سلوک اور برا سلوک دونوں برابر نہیں ہوتا، ان کے برے سلوک کا جواب تم اچھے سلوک سے دو، نتیجہ پاؤ گے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو تم دیکھو گے جس سے تمہاری دشمنی چل رہی تھی، دشمنی ختم ہوگی، ولی تمہارا دوست بنے گا، حمیم جگری دوست بن جائے گا۔ تو اللہ کا بتایا ہوا فارمولہ کبھی فیل ہوگا بھائی؟ بس اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنا مقصد وجود سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی مکمل پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا پیغام گھر گھر ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔